الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو امام مہدی علیہ الرضوان کی جسمانی صفات کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو امام مہدی علیہ الرضوان کے دونوں دانت چمکدار ہوں گے، آپ کی گردن موٹی ہوگی اور دونوں ران ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہوں گے، اور ان کے درمیان یعنی فربہ ہونے کی وجہ سے فاصلہ ہوگا۔ دونوں ران کشادہ اور چوڑے ہوں گے اور آپ کا قد میانہ ہوگا۔ جسم نہ زیادہ پربا ہوگا نہ بالکل دبلا پتلا، اور ان کے درمیان یعنی گردن سینے کی طرف مائل ہوگی لیکن کبڑے کی طرح نہیں۔ اب اگر روایات کو ہم دیکھیں تو حضرت ابو سلمہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور میری عطرت میں سے ایک آدمی بھیجے گا جس کے دونوں دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ اسی روایت کو حافظ ابو نعیم اصبہانی نے اپنے عوالی میں افرق کے بجائے اغرق کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ اغرق کا معنی سامنے کے دونوں دانتوں کے درمیان زیادہ فاصلہ ہونا ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں ثنایا دانتوں کے درمیان مسوڑے آ جائیں، یا یہ معنی ہے کہ ثنایا دانت دوسرے دیگر دانتوں سے خلط ملط ہو جائیں، جیسے کہ اقد درر میں مذکور ہے۔ اسی طرح اقد درر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ میرا بیٹا سید ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سید یعنی سردار کہا ہے، اور قریب اس کی نسل سے ایک آدمی پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام کی طرح ہوگا، جس کے سامنے کے دونوں دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ ان سے پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی تھی۔ اور افلج سے مراد وہی افرق یعنی فاصلے والا ہے۔ اسی طرح ابو نعیم یعنی نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں اور طبرانی نے اپنے معجم میں ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ امام مہدی کی داڑھی گھنی ہوگی، آنکھیں کالی ہوں گی گویا ان میں سرما لگا ہوا ہے، حالانکہ وہ بغیر سرما لگائے سرمگی نظر آئیں گی، جبکہ سامنے کے دونوں دانت چمکدار ہوں گے۔ اور ابن طاووس نے ابو بصیر سے اور وہ حضرت حسین بن علی سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جلالت قدر، کرم اور عظمت سے یہ بات بعید ہے کہ زمین کو بغیر عادل امام کے ایسے ہی چھوڑ دے۔ میں نے کہا میرے باپ آپ پر قربان ہوں، اس بارے میں مجھے بتائیے کہ میں کس چیز کی طرف انتظار کر کے اپنے دل کو راحت پہنچاؤں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے ابو محمد، جب تک بنی فلاں کی حکومت ہوگی امت محمدیہ کبھی بھی خوشحالی حاصل نہیں کر سکے گی۔ جب ان کی حکومت ختم ہوگی پھر اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو امت محمدیہ کی حکومت دے دیں گے جو تقوی کے طریقے پر چلیں گے، ہدایت پر عمل کریں گے اور اپنی حکومت میں رشوت کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں اس کو نام اور اس کے والد کے نام سے پہچانتا ہوں۔ پھر ایک موٹی گردن والا، ایک خال اور دو شاموں یعنی داغ نما علامتوں والا ہوگا۔
حکومتی امانت کی حفاظت کرنے والا ہوگا اور عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہوگا۔ زمین کو فاجروں نے جس ظلم سے بھر دیا ہوگا وہ اس کو اپنے عدل سے بھر دیں گے، تب لوگوں کو راحت ملے گی۔ اس روایت کو اقبال الاعمال ابن طاؤس حسنی نے نقل کیا ہے۔ اس روایت میں القصرہ گردن کے جڑنے کو کہتے ہیں۔ جب گردن موٹی ہو اس کی جمع قصر اور اقصار آتی ہے، جیسے کہ الاقتضاء فی شرح ادب الکتاب لابن سید البطیوسی میں ہے۔ القصرہ گردن کے جڑنے کو کہا جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک شعر پیش کیا جاتا ہے: اضرب بالسیف رقاب الکفر کلیث غابات غلیظ القصر۔ میں تلوار سے کافروں کی گردنوں کو مارتا ہوں، جنگلوں کے شیروں کی طرح جو موٹے گردن والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح لسان العرب میں ازہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اغلب سے مراد غلیظ القصر ہوتا ہے، جبکہ اسد اغلب اور غلب سے موٹی گردن والا شیر مراد ہے۔ اب قد کے بارے میں تو عقد الدرر میں حضرت ابو وائل سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا یہ سردار ہوگا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ان قریب ان کی پشت سے ایک آدمی نکلے گا جس کا نام تمہارے نبی کے نام کی طرح ہوگا، اس کی دونوں رانوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، دونوں ران ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہوں گے۔ اور ایک روایت جو بہار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل ہے، فرمایا کہ میری اولاد آخری زمانے میں ایک آدمی یعنی میرے اولاد میں آخری زمانے میں سے ایک آدمی نکلے گا، اور اس روایت میں پھر یہ الفاظ ہیں کہ اس کی رانیں چوڑی ہوں گی۔ اور حضرت ابو جعفر محمد بن علی باقر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے امام مہدی کی صفت اور حلیہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ امام مہدی درمیانے قد والے ہوں گے، خوبصورت چہرے والے ہوں گے، اس کے بال دونوں مونڈوں پر آویزاں ہوں گے، اور اس کے چہرے، سر اور داڑھی کے بال سیاہ ہوں گے، اور سیاہ بالوں کا نور اس پر بلند اور ظاہر ہوگا۔ جبکہ حضرت طاؤس سے حضرت علی رضی ایک روایت منقول ہے کہ امام مہدی قریش کے ایک نوجوان ہوں گے، گندمگو رنگ والے میانہ جسم والے ہوں گے، یعنی امام مہدی کا جسم نہ تو فربا ہوگا نہ ہی دبلا پتلا۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال۔